دیکھیے، جیسے مطلب قرب قیامت میں ایک حدیث ہے کہ جو یہودی ہیں وہ ایک وحد ہے حدیث کے، پیڑ کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو پیڑ کہے گا کہ اے مسلم اس کو قتل کر دے۔ تو اس میں میرا یہ تھا کہ کوشچن ایک کہ کیا مطلب پیڑ فزیکلی بات کرے گا مسلم سے کہ اس کو قتل کر، یا اس حدیث کا ہاں کچھ اور مطلب ہے؟ مطلب جیسے وہ پلسرات ہے نا، قیامت کے دن آتا ہے کہ وہ پلسرات آئے گا تو کچھ لوگ سے سنا ہے کہ اس کے اوپر سے چلایا جائے گا، پھر آگے جنت ہے، نیچے جہنم ہے اس کے نیچے، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ لیکن میں نے ایک بیان سنا تھا طارق جمیل صاحب کا کہ مشہور ہے وہ بیان، وہ کہتے ہیں کہ مطلب جنت اور جہنم کو میدان محشر میں سامنے لایا جائے گا۔ تو مطلب یہ تو مطلب دو الگ چیزیں ہو گئی نا، کہ جنت کہیں اور ہے تو پلسرات پہ چڑھ کے جا رہے ہیں، اور ایک طرف سے مطلب یہ ہے کہ جنت سامنے لائی جا رہی ہے۔ لاسٹ کوئک، بس کوئک بالکل، ٹھیک، ایک چلیے میں پر کچھ دن پہلے ریل سکرول کر رہا تھا تو ایک اسلام فوب ٹائپ کا ایک آدمی تھا، کرسچن تھا یا کیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا مطلب نیگیٹو ورڈز بول رہا تھا معاذ اللہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہہ رہا تھا کہ شادیاں کی یہ وہ تو، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ 80 سے زیادہ جنگیں کی ہیں، تو بول رہا تھا کہ یہ ریلیجن آف پیس نہیں ہے، 80 سے زیادہ جنگیں، اور بول رہا تھا 40 سے زیادہ ریڈز ہیں یہ وہ۔ تو وہ میں پوچھ رہا تھا کہ مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ابو محمد المؤمن، جی بھائی۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ ہیلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بھائی وعلیکم مفتی السلام۔ صاحب، میرے کچھ 7-8 کوشچنس تھے، تو چھوٹے چھوٹے ہاں، ہیں دیکھ لیں یہ آپ، بس مطلب دیکھ کتنے بڑے بڑے ہیں، 2-4 کر لیں، دیکھتے ہیں، دوسرے کو نہیں موقع دے ایکچولی دیتے مجھے ہیں۔ لاسٹ ہسٹری میں اتفاق سے بھی نہیں یاد ہے نہیں مجھے کہ میری لاسٹ ہسٹری میں یہ مفتی صاحب کے ساتھ، تو میں چاہوں گا کہ دوسرے کو موقع مل جائے تو ٹھیک ہے، 1-2 کر لیجیے آپ۔ نہیں ایکچولی مجھے ڈبیٹ نہیں کرنی ہے، بس آنسر چاہیے شارٹ میں، تو بس اتنا ہی۔ ہاں تو وہی شارٹ میں ہی کر لیجیے، چلیے شروع کیجیے۔ دیکھیے، جیسے مطلب قرب قیامت میں ایک حدیث ہے کہ جو یہودی ہیں وہ ایک وحد ہے حدیث کے، پیڑ کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو پیڑ کہے گا کہ اے مسلم اس کو قتل کر دے۔ تو اس میں میرا یہ تھا کہ کوشچن ایک کہ کیا مطلب پیڑ فزیکلی بات کرے گا مسلم سے کہ اس کو قتل کر، یا اس حدیث کا ہاں کچھ اور مطلب ہے؟ نہیں، یہی مطلب ہے، بات کرے گا درخت۔ اچھا یہ، تب اچھا وہ ایک اور اس کی کوشچن۔ کیا نوعیت ہوگی وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ بھائی اس طرح کی ٹیکنالوجی آئے گی اور اس طرح چیزیں ہوگی۔ آج ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو اسی طرح وہ وقت آئے گا کہ بھائی درخت بھی بولے گا۔ اس میں کیا ہے، اللہ کے یعنی رسول نے کہہ دیا، ختم۔ جی یعنی یہ ایک میراکل ہوگا۔ جی جی، بالکل ہوگا، بالکل۔ اچھا ایک اور کوشچن تھا، یہ تھوڑا مطلب تھوڑا عجیب ہے شاید تھوڑا، لیکن میں دیکھتا ہوں نا کبھی کبھی کہ جیسے دنیا میں جس طرح سے نیوکلیر بمز بنائے رہے ہیں الگ الگ کنٹریز، امریکہ کے پاس مطلب جیسے 1000 سے اوپر ہے، رشیا کے پاس بھی وار ہیڈس ہیں، تو میں سوچتا ہوں یہ ایسے بمس کا اسلام میں بنانا جائز ہے بھی، کیونکہ پاکستان کے پاس بھی ہیں۔ یہ کوشچن مت، یہ بالکل یہ کوشچن نہیں کر سکتے، دوسرا کیجیے۔ یہ کیا کوشچن کر رہے ہیں یار آپ اس اسٹریم پر؟ آپ جانتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو ہم نہیں لیتے ہیں۔ اور کوئی کوشچن آپ کا، یہ بالکل آئندہ بھی کوئی اس طرح کے کوشچن نہ کرے، یہ چیز ہم سے ریلیٹ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ بھی اور جتنے لوگ اور بھی جوائن کرنے والے ہیں، اس ٹاپک کو چھیڑنا بھی نہیں۔ آپ نے سوال کیسے کیا؟ آئندہ آپ کے سوال یہی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا چلے دوسرا سوال پوچھتا ہوں، ایک اور مطلب تھا وہ حدیث سے ریلیٹڈ، مطلب جیسے وہ پلسرات ہے نا، قیامت کے دن آتا ہے کہ وہ پلسرات آئے گا تو کچھ لوگ سے سنا ہے کہ اس کے اوپر سے چلایا جائے گا، پھر آگے جنت ہے، نیچے جہنم ہے اس کے نیچے، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ لیکن میں نے ایک بیان سنا تھا طارق جمیل صاحب کا کہ مشہور ہے وہ بیان، تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب جنت اور جہنم کو میدان محشر میں سامنے لایا جائے گا۔ تو مطلب یہ تو مطلب دو الگ چیزیں ہو گئی نا، کہ جنت کہیں اور ہے تو پلسرات پہ چڑھ کے جا رہے ہیں، اور ایک طرف سے مطلب یہ ہے کہ جنت سامنے لائی جا رہی ہے۔ نہیں، ایک دیکھیے، ایک ہوتا ہے حقیقی جہنم کی جو جگہ ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے اپنی جگہ ہے جہنم، اور وہ کہاں ہے تو حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ بھائی نیچے ہے، پل صراط کے بعد نیچے ہے، اور جنت اوپر کے حصے میں ہے۔ اس لیے پل صراط سے گزر کے سیدھا جو اوپر جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کراس نہیں کر پائے گا وہ سیدھا نیچے گر جائے گا۔ اور وہ جو قرآن میں وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ بھئی وہ جہنم کا ایک حصہ
لوگوں کو بتلانے کے لیے لایا جا رہا ہوں کہ دیکھو یہ جہنم کا ایک حصہ ہے اور اتنا خطرناک ہے، تو جو حقیقی جہنم ہے اور جہنم اتنی بڑی وادی ہے اس کا کیا حال ہوگا. تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. اچھا مطلب جواب میں سیٹسفائی ہوں. اچھا اوکے، مطلب میں یہاں اسٹاپ کروں گا، بس تھوڑے دوسرے لوگوں کو موقع دوں. دیکھو ایک صاحب پرائیویٹ میں کمنٹ کر کے چلے گیا کہ یار سب اسی کو جواب دے دے گا، مطلب آپ کو نہیں، آپ سے پہلے والے کالر کو. لاسٹ کوئک بالکل. ٹھیک ایک چلیے. میں کچھ دن پہلے ریل سکرول کر رہا تھا، تو ایک اسلاموفوب ٹائپ کا ایک آدمی تھا، کرسچن تھا یا کیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا مطلب نیگیٹو ورڈز بول رہا تھا معاذ اللہ. تو وہ کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہہ رہا تھا کہ شادیاں کی یہ وہ تو، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ 80 سے زیادہ جنگیں کی ہیں. تو بول رہا تھا کہ یہ ریلیجن آف پیس نہیں ہے، 80 سے زیادہ جنگیں، اور بول رہا تھا 40 سے زیادہ ریڈز ہیں یہ وہ. تو وہ میں پوچھ رہا تھا کہ مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا ایک ہی سوال کرنے کا، بھائی ہماری آرمی ہے؟ نہیں مطلب وہ بولتے ہیں کہ 80 اس سے کا زیادہ ایک ہی جنگ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس سے پوچھنے کا کہ جو کنٹری میں وہ رہ رہا ہوگا یا جو بھی رہ رہا ہے، اس سے خالی ایک ہی کوشچن کرنے کا کہ کیا کنٹری کی آرمی ہوتی ہے؟ ہاں وہ تو ہے، نہیں وہ تو ہے، لیکن وہ کہہ رہا ارے تھا میں آپ کہ سے پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دیجیے، یہی پوچھنے کا. آپ اس کا جواب دیجیے، ہاں آپ خود دیجیے. کیا کنٹری میں آرمی ہوتی ہے؟ ہاں اگر ایک سوورن کنٹری ہو تو اس میں ہوتی ہے مطلب بالکل. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنٹری میں آرمی نہیں ہوتی ہے؟ اب جیسے پیلسطین میں تو آرمی نہیں ہے نا، وہ پھر فری کنٹری نہیں ہے ابھی. اچھا، مطلب تو میں بھی پوچھ عام رہا ہوں طور آپ پہ سے کہ ہوتی ہے. کنٹری میں آرمی ہوتی ہے نا، بس فلسطین میں اگر آرمی نہیں بھی ہے تو لوگ حفاظتی لوگ ہیں، آرمی کا نام نہ بھی دیا جائے اس کو، اپنی ہاں ملک کی ڈیفینس کے لیے لوگ ہوتے ہیں. ہاں وہ تو ہوتے ہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں ہوتے ہیں بالکل. تو وہ کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب اس کو پھر مثال بھی دینا ہے کہ بھائی کوئی دوسرا ملک اگر آپ پر حملہ کر رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ان کا استقبال کریں گے ہر پہنا کر، یا پھر وہ آرمی لوگ ان کے ڈیفینس میں ماریں گے ان کو؟ ڈیفینس کریں گے ہم، تو وار تو سیفٹی کے ہو لیے. گئی، وار تو ہو گئی، تو پھر پیس کہاں رہا؟ کون سی مطلب وہ آئیڈیالوجی جس کے اندر پیس ہے؟ کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، یا ایتھیزم ہے، سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، فیمنزم ہے، جتنے بھی ازمس ہیں ان سے صرف ایک کوشچن ہے کہ تمہاری آئیڈیالوجی میں پیس ہے کہ نہیں ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہے تو تم سے دوسرا کوشچن یہی کریں گے ہم کہ تم اپنی کنٹری میں جس میں رہو گے اس میں آرمی رکھو گے یا نہیں رکھو گے؟ سولجر رکھو گے نہیں رکھو گے؟ اگر رکھو گے تو تم کہاں پیس رہے؟ تم بھی تو لڑائی کے لیے رکھ رہے ہو. اور اگر رکھو گے تو پھر ہمارا وہی جواب ہے. اسلام بھی اسی لیے کہہ رہا ہے، اسلام نہیں کہہ رہا ہے کہ عام حالات میں بس لے کے جو چالو ہو جاؤ آپ. تو اسلام بھی کسی کانٹیکس میں کہتا ہے، اور جو بھی جنگیں ہوئی کسی کانٹیکس میں ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے حکمت اس کی ایکسپلینیشن ہمیں دینی ہی نہیں ہے ایز اے مسلم. ہمیں سیدھا کاؤنٹر کوشچن یہی کرنا ہے کہ پیس کی ڈیفینیشن کیا، واٹ از دا رائٹ ارے ڈیفینیشن. ارے بھائی وہ جو کرسچن ہے نا اس سے کہو کہ صلیبی جتنی جنگیں ہوئی ہے نا، صلیبی جنگوں کی تاریخ پڑھ لے خالی. صلیبیوں نے جو مظالم ڈھائے ہیں نا، فلسطین کی سرزمین پہ جتنے مظالم ڈھائے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ پڑھ لو تو جو ہے آدھا آدھا پیر تو جو ہے لوگوں کے خون میں جو ڈوب جاتے تھے. تو خالی صلیبی جنگوں کی تاریخ ان کو پڑھوا لو تو ان کے جو ہے آئینہ بتا دو، ان کو سب سمجھ میں آ جائے گا. جو ہمیں آئینہ بتاتے ہیں نا تو انہیں آئینہ بتانا سیکھو کہ صلیبی جنگوں میں کیا کیا ہوا ہے. چلے ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، اللہ شکریہ مفتی صاحب. ٹھیک چلیے السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ کچھ ساتھی میں ایک ایک کوشچن زیادہ نہیں لے پاؤں گا، ایک ایک کر کے لوں گا تاکہ دوسروں کو موقع مل جائے. مفتی صاحب بھی زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، اور اسٹریم 10 منٹ اور چلے گی، 1 ہی گھنٹہ ہوگی بس. اور یہ لاسٹ اسٹریم ہوگی حضرت مفتی صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی رمضان کے بعد ملاقات ہوگی اس اسٹریم میں، یعنی ہمارے جو منڈے آفٹر مغرب والی اسٹریم ہوتی ہے. جی فہیم سید صاحب اوپر ہیں، آپ مائک ایڈمٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مفتی صاحب، ہمارے علاقے میں ایسا ایک پریئر روم ہے تو وہاں پر امام بھی رکھا ہم نے. تو کبھی کبھی کیا کوئی آتا نہیں ہے تو امام تھوڑا سا مائک ایسا پریئر روم. عبادت گاہ ہاں جی جی. ہاں تو امام صاحب نے مجھے لگایا تو کبھی کبھی کیا کوئی آتا نہیں ہے تو امام صاحب کیا کرتے ہیں اکیلے نماز شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے پیچھے کون جوائن کر سکتے ہیں کیا ان کو؟ جوائنٹ تو کر سکتے ہیں، اگر وہ پہلے سے نیت کر لیتے ہیں امامت کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوائنٹ کر سکتے ہیں. اور ویسے عام طور پر تو یہی ہوتا ہے، امام صاحب کو یقین ہوتا ہے کہ لوگ آگے جوائنٹ کر ہی لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کبھی وہ 3 رکعت میں سلام پھیر دیتے تو کیا کرتے ہیں؟ کیا بھائی بعد میں چوتھی رکعت پھر اکیلے پڑھ لیتے ہیں، مطلب ایسی سنگل؟ تو یہ چلتا ہے کیا کبھی سمجھ میں غلطی نہیں سے، آیا؟ مطلب 3 رکعت غلطی سے اگر وہ 3 رکعت میں تشہد میں بیٹھ گئے تیسری رکعت میں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا چوتھی رکعت پڑھ لیتے ہیں اور پھر سجدہ سو کر لیتے ہیں الگ سے؟ یعنی 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت میں بیٹھ گئے ایسا، اور پھر سجدہ سہو ہاں کر لیتے ہیں. سلام نہیں ہاں سلام ہاں پھیر تو دیا تیسری رکعت میں، پھر پتا چلا کہ ہاں بھائی 3 ہی پڑھے ہیں.
تو کیا کرتے ہیں؟ ایک رکعت الگ سے پڑھ لیتے ہیں. ہاں ہاں، اگر سلام کے بعد ان کا جو ہے سینہ اگر قبلے سے پھرا نہیں اور بات نہیں کی ہے تو کھڑے ہو کر چوتھی رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور شرط یہ ہے کہ بات نہیں کرنا چاہیے. اور ہاں، بات نہ کرے اور سینہ نہ گھومے بس قبلے سے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. چلیے، السلام علیکم. اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا زکوٰۃ کے مسئلے سے. جو ہمارے قریبی لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان لوگ کون جی زکوٰۃ جی، دیتے ہیں، اگر وہ ہمیں دعوت دے یا پھر تو اس میں جانا مطلب تھوڑا سا نہیں دعوت دے جا یا پھر سکتے، بولے. کھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے ان کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیا اور پھر وہ ہاں، آپ کی دعوت کرتے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں. اس میں کوئی ذرا برابر بھی شک شبہ کسی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کی گنجائش نہیں ہے. بالکل چلیے بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک بالکل ہے. کھا جزاک سکتے ہیں، کوئی اللہ، مسئلہ نہیں. ہاں. جزاک اللہ. حضرت بریرہ کا واقعہ مشہور ہے، تو یہ تو بالکل مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سائنس جرنی، اس کے بعد اگر نیم ہے، نیم لکھیں بھائی. بغیر نیم لکھے ہوئے آپ آئیں گے تو کیسے آپ سے بات کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حدیث اور قرآن کا جو ترجمہ لکھے تھے کو یہ عوام کے واسطے ہے کیا علماء کے واسطے ہے؟ جی، میں نے اس سے پہلے بھی اسٹریم میں پورا سمجھا دیا ہے کہ قرآن مجید میں دو طرح کی آیتیں ہیں. کچھ آیتیں وہ ہیں جس کا تعلق نصیحت سے ہے، جیسے پچھلی قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، موت کا تذکرہ کیا ہے، آخرت کا تذکرہ کیا ہے، اور جو ہے نعمتوں کا تذکرہ کیا، وہ ہر ایک کے لیے ہے، عوام کے لیے، ہر ایک کے لیے. اور کچھ آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق احکام اور شریعت سے، شریعت کے قانون سے ہے، وہ عوام کے لیے نہیں ہے، وہ ماہرین کے لیے چھوڑے. حضرت حدیث کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ وہی بتایا نا، حدیث اگر ایسی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے شریعت کے قانون سے نہیں ہے، اس کا تعلق نصیحت سے ہے، تو پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، پورے حدیث بول رہا ہوں میں، مسائل کے سب پڑھ رہے ہیں ہم، کیا بھی اس سے فتوی نہیں دے وہی رہے کس کو بھی، آپ کو ڈیوائڈ خالی کر دیے نا معلومات کیسے پڑھ رہے. سائنس جرنی صاحب. نہیں نہیں نہیں، معلومات ہی نہیں ہوگی نا آپ کو، وہی تو بات ہے کہ آپ صرف معلومات ہوگی ترجمہ نہیں. پڑھ کے تو آپ ترجمہ پڑھ کے فیصلہ نہیں کر پائیں گے نا بھائی. آپ کچھ بھی سمجھ لیں گے پھر ترجمہ کرنے کے بعد. اس لیے کہ ترجمے سے ہی صرف مطلب سمجھ میں آ جائے ایسا ضروری نہیں. میں نے اس کی مثال دی ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یہ 7ویں پارے کی آیت ہے. تو اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا فکر کرو بس. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، حدیث میں تو ہے کہ بھائی دوسروں کا بھی فکر کرو. تو دیکھو مفتی ترجمے عبداللہ سے جو صاحب، وہ جی حدیث جو ہے نا سورج چاند کے، وہ مجمع الجوائد کے اندر ہے، وہ سورج ارے اور میرے چاند کے بھائی، بارے میں. بس وہ رہنے دیجیے. آپ پڑھ رہے یہ یہی ہوگا مجموع الزوائد میں، نہیں اس نہیں، کتاب اس سے یہ حدیث کا کئی بول رہا ہوں بولے تو میں، یہ غیر مسلم ایکس مسلمہ سوال اٹھا رہے ہیں. وہ حدیث مجمع الجوائد کے اندر ہے وہ، لیکن اس کے اندر سائنس جرنی حکومت کا. صاحب، ہاں سائنس جرنی صاحب سنیے، آپ کا کیا کام ہے ایز اے مسلم؟ آپ کو آنسر دیا، باقی رہے گا نان مسلم، ایکس مسلم، ان کو کیا آنسر کرنا ہے وہ یہاں سے کیا جائے گا. تو آپ کی اور آپ کی طرح جتنے بھی عوام ہیں ان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ رسپانس کرے کسی نان مسلم کو، کسی ایکس مسلم کو. جیسے میں آپ کو ٹھیک کیا ہے، ٹھیک بولوں ہے. کہ میری جگہ پہ آپ ہاں آگے بیٹھ جائیے، یہ میری جگہ پہ آپ آگے بیٹھ جائیے، تو آپ بولیں گے مفتی صاحب میں تو ابھی کیسے بیٹھوں گا، میں تو نہ جواب دوں گا، میں تو نہ مفتی ہوں. تو اسی طریقے سے جو بھی ایکس مسلم اور نان مسلم سوال کرتے ہم بولے کہ بھائی ابھی اس کے لیے ہے عالم مفتی، وہ دیں گے میں جواب. نے ٹھیک ہے، خالی یاد دلا رہا تھا. ٹھیک ہے. چلیے، یہ نام کیوں رکھا آپ نے سائنس جرنی؟ یہ خواہ ایک یوٹیوب چینل ہے جو ہمارے ہندو جو بھائی ہے ان کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپوز کرتا ہے، وہ تو ایسا کیوں نام رکھے آپ؟ خواہ وہ پروموٹ وہ ہوتا ہے نا. چینل وائز پہلے دیکھتا تھا میں. اچھے، تو یہ نام چینج کروں. خواہ سائنس کی بھی جو ہے یہاں پر پروموشن ہو رہی ہے، اور جرنی کی بھی ہو رہی ہے، اور وہ چینل والی کی بھی ہو رہی ہے، اور اس سے یہ بھی میسج جا رہا ہے کہ اس کو آپ سنتے بھی ہو، تو ایک کوئی دوسرا نام رکھ لو. وہ چینل میں چینج کرا نام اپنا. ہاں، اس کو چینج کر دو نام. ٹھیک ہے، وہ سائنس جرنی والا فوکٹ میں اس کو پروموشن کا کرنے کا، یہاں چینل پر آ کر. میں بار بار یہ سمجھتا ہوں وہ تو نہیں آ گیا، وہ تو نہیں آ گیا، تو مجھے خوشی ہو جاتی وہ آ گیا. پتہ چلتا ہے آپ وہ نہیں ہے. چلے.